والقرآن کلام اللہ تعالی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فی المصاحف مکتوب، یہ مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ وفی القلوب محفوظ، اور دلوں میں محفوظ ہے۔ وعلی الالسن مقروء، زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ولفظنا بالقرآن وکتابتنا، ہمارا قرآن کریم کا تلفظ کرنا، ہمارا قرآن کریم کو لکھنا اور ہمارا قرآن کریم کو پڑھنا، لہو مخلوق، یہ مخلوق ہے۔ والقرآن غیر مخلوق، اور خود قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ وما ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن عن موسیٰ علیہ السلام وغیرہ من الانبیاء الکرام علیہم السلام وعن فرعون وابلیس فإن ذلک کلہ کلام اللہ تعالی اخبارا عنہم۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، فرعون اور ابلیس کا ذکر کیا ہے، یہ تمام کا تمام اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ وکلام اللہ تعالی غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ وکلام موسیٰ وغیرہ من المخلوقین مخلوق، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا کلام یہ مخلوق ہے۔ والقرآن کلام اللہ تعالی لا کلامہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ان انبیاء علیہم السلام کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ وسمع موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالی کما فی قولہ تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اللہ نے کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا بھی ہے۔ وقد کان اللہ تعالیٰ متکلما ولم یکن کلم موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا، اللہ اس وقت بھی متکلم تھے۔ ترجمہ سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، ترجمہ ایسے نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ متکلم تھے درا حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کیا تھا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی متکلم کی صفت کے ساتھ موصوف تھے۔ وقد کان اللہ تعالیٰ خالقا فی الازل ولم یخلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ تب بھی خالق تھے۔ فلما کلم اللہ موسیٰ کلمہ بکلامہ الذی وصفتہ فی الازل، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب کلام کیا نا، تو وہ جو آپ کی کلام والی صفت تھی نا ازلی، اسی کے ساتھ اللہ نے تکلم فرمایا ہے۔ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوقات کی صفات کے بالکل الگ تھلگ ہیں۔ یعلم لا کعلمنا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے نہیں جیسے ہم جانتے ہیں۔ ویقدر لا کقدرتنا، اللہ تعالیٰ قادر ہیں ایسے نہیں جیسے ہم کسی پر قادر ہیں۔ ویراک لا رؤیتنا، اللہ دیکھتے ہیں پر ایسے نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ ویتکلم لا ککلامنا، اللہ کلام فرماتے ہیں مگر ایسے نہیں جیسے ہم بولتے ہیں۔ ویسمع لا کسمعنا، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں پر ایسے نہیں جیسے ہم سنتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نحن نتکلم بالآلات والحروف، ہم کلام کرتے ہیں تو ہماری کلام حروف کی محتاج ہوتی ہے، حرف نہ ہو تو لفظ نہیں بنتا، لفظ نہ ہو تو کلام نہیں بنتا۔ اور جب ہم بولتے ہیں تو آلات کے محتاج ہوتے ہیں۔ آلہ تکلم زبان ہے، زبان نہ ہو تو ہم نہیں بول سکتے، اللہ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نہ ہی زبان کے محتاج ہیں اور نہ ہی حروف کے ہیں، بغیر زبان اور بغیر حروف کی۔ والحروف مخلوقۃ، تمام حروف اللہ کی مخلوق ہیں۔ وکلامہ تعالی غیر مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ وہو شیء لا کالاشیاء، آگے بعد میں دیکھتے ہیں۔
یہ دیکھو انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں بات کی ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیکن جب تک بات کے لیے مثال نہ دیں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، اور خود قرآن کریم مثالیں دے رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کمثل، اللہ خود مثال دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ، جب مثال دینے سے منع فرماتے ہیں چونکہ بے مثال ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کیوں دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بنانا اللہ کا غیر ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا غیر ثابت کرنے کے لیے۔ بھئی اللہ اور اللہ کے درمیان ان بتوں کو واسطہ کیوں بناتے ہو؟ لوگ مثال دیتے ہیں، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک اس کا چپڑاسی ہوتا ہے، ہم اس بڑے تک نہیں جا سکتے جب تک درمیان میں چپڑاسی کی منت نہ کریں۔ تو اللہ بڑے ہیں، یہ درمیان میں بت ایسے ہیں جیسے چپڑاسی ہوتے ہیں، تو جب تک ان سے رابطہ نہ کریں اللہ تک نہیں جا سکتے۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ایسی مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ تو جہاں مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا غیر ثابت کرنے کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ایسی مثالیں نہ دو جس سے اللہ کی تنقیص اور توہین ہوتی ہو۔ اور جہاں اللہ مثال دیتے ہیں وہ اس لیے کہ انسانی دماغ کے سامنے جب تک محسوسات نہ ہوں تو بندہ بات کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ محسوسات پیش فرماتے ہیں تاکہ بندے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکات فیہا مصباح، اللہ کا نور کیسے ہے؟ اب بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو سمجھانے کے لیے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ایک دیوار ہے، دیوار میں ایک تاکچہ ہے، اور اس کے اندر ایک فانوس ہے، اور فانوس بھی شیشے کا ہے، اور اس کے اندر تیل بھی زیتون کا ہے۔ زیتون کا تیل ایسا ہے کہ آگ نہ لگاؤ تو پھر بھی ایسے لگتا ہے جیسے روشن ہے۔ تو اللہ کا نور ایسے ہے، اللہ کا نور ایسے ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور مثالوں سے بندے کے سمجھنا بس میں نہیں تھا نا، تو یہ سمجھایا کہ اللہ کا نور بہت زیادہ ہے، اللہ کا نور بہت لطیف ہے، اللہ کا نور بہت خوبصورت ہے۔ کیسے؟ جیسے تمہارے یہاں یہ روشنی ہوتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے جیسے دیکھو 14ویں کے چاند دیکھ رہے ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے 14ویں کے چاند کا جسم ہے ایسے الیاذ باللہ اللہ کا بھی جسم ہے، جیسے اس کی روشنی حصی ہے اللہ کا نور بھی حصی ہوگا۔ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے یہ نور ہے لیکن اس کو دیکھنے میں تمہیں الجھن نہیں ہو رہی اور تمہارا دل مان رہا ہے کہ نور ہے، اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے تمہیں دیکھنے میں الجھن نہیں ہوگی اور تمہارا دل کہہ رہا ہوگا بالکل یہی اللہ ہے۔ یہ اتنی بات سمجھانا مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ تمام چیزوں میں تشبیہات ہے کہ جیسے وہ ہے ایسے اللہ کی ذات ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیکن کیا کریں جب تک مثال نہ دیں بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ گفتگو نہ کریں تب بھی متکلم ہیں، اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں تو تب بھی بصیر ہیں۔ کہ نہ دیکھے کا معنی جب اللہ تعالیٰ کی دیکھنے والی صفت کا ظہور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سننے والی صفت کا ظہور نہ ہو۔ دیکھو ہم بول رہے ہیں تو اللہ سن رہے ہیں نا، تو اللہ کی سننے کی صفت کا ظہور کب ہوا؟ جب ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں کہ دیکھیں جس طرح ایک استاد سبق پڑھاتا ہے، اگر وہ سبق پڑھانا نہ شروع کرے تو تب بھی کیا ہے؟ استاد۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ اگر وہ پڑھا رہا ہو تو استاد ہے، اور اگر نہ پڑھا رہا ہو تو پھر استاد نہیں ہوتا؟ استاد ہوتا ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، اگر وہ تلاوت شروع کر دیں تب بھی قاری ہیں، اور اگر تلاوت نہ کر رہے ہو تو تب بھی۔ فرق کیا ہے کہ جب وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تب بھی قاری ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی صفت قرات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب نہ بولیں تب بھی متکلم ہیں، اور متکلم ازل سے ہے، لیکن صفت کلام کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ
تکلم فرماتے ہیں۔ تو صفت کا وجود اور ہوتا ہے اور صفت کا ظہور اور ہوتا ہے۔ وجود کے اعتبار سے اللہ متکلم ازل سے ہیں، لیکن صفت کا ظہور بعد میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ظہور بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ ساری گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بارے میں فرمائی ہے کہ جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تب بھی خالق تھے، جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو نہیں فرمائی تب بھی متکلم تھے۔ کیوں؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کلام وہ ہوتی ہے جو زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، جب کہ کلام یہ نہیں ہوتی۔ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا۔ کلام وہ ہے جو آدمی کے دل میں ہے۔ وہ دل میں کیا ہے؟ جب زبان بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دل میں ہے، اور جب تک زبان نہ بولے تو پتہ نہیں چلتا بندے کے دل میں کیا ہے۔ بھئی تو بولتا کیوں نہیں؟ بھئی تو بولے گا تو مجھے پتہ چلے گا نا تیرے دل میں کیا ہے۔ جب تک تو نہیں بولے گا مجھے کیا پتہ تیرے دل میں کیا ہے؟ کچھ بول بھائی، کچھ بات کر بھائی، ہم کہتے ہیں نا۔ تو اصل کلام کون سی ہے؟ جو دل میں ہے، اور یہ زبان والی کلام اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ اسی کہتے ہیں ایک ہے کلام لفظی اور ایک ہے کلام نفسی۔ اصل کلام وہ ہے جو کلام نفسی ہے۔ وہ اللہ کا نفس کیسا ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے، ایسے نہیں ہے جیسے ہمارا نفس ہے، بس وہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ جب جبریل وحی لے کر آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا کلام نفسی یہ تھا، اور وہ کلام نفسی قدیم ہے۔ اس لیے ہم جو قرآن کریم کو لکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا لکھنا حادث ہے، خود قرآن قدیم ہے۔ ہمارا پڑھنا حادث ہے، خود قرآن قدیم ہے۔ ہمارا اس کو سننا حادث ہے، حالانکہ خود قرآن کریم قدیم ہے۔ اس امت میں یہ خلق قرآن کا جو فتنہ ہوا، عروج اس کو ملا تھا مامون الرشید کے دور میں۔ عبداللہ مامون بن ہارون الرشید، یہ 170 ہجری میں پیدا ہوا اور 217 ہجری میں فوت ہو گیا تھا۔ مامون الرشید 170 ہجری میں پیدا ہوا اور 217 ہجری میں فوت ہو گیا۔ یہ جو مامون الرشید تھا اس کا واسطہ پڑا شیخ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، سیاہ فام، مفسر، محدث، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو پتہ چلا بھی خلق قرآن کا مسئلہ انہیں شروع کیا ہے اور ہزاروں بندے قتل ہو گئے ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ بغداد آئے۔ ان نے کہا میری خواہش ہے کو موقع ملے تو میں ایک مرتبہ مامون الرشید کے سامنے حق بیان کر دوں، خواہ بعد میں شہید ہو جاؤں۔ اب کیسے موقع ملے، بادشاہ کے دربار تک کیسے پہنچیں؟ ان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ مرکزی مسجد جہاں بادشاہ نماز پڑھتا ہے وہاں کھڑے ہو کے تو اعلان کر دینا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر شیخ عبدالعزیز مکی بیان کریں گے۔ میں بیان کروں گا، بادشاہ ہوگا، انٹیلیجنس آئے گی، گرفتاری ہو جائے گی، اللہ کو سبیل پیدا فرمائیں گے تو بادشاہ تک موقع مل جائے گا، ویسے کیسے ہو؟ یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء حق۔ آئے، بیٹے نے اعلان کیا بھئی آج خلق قرآن پر شیخ عبدالعزیز مکی تشریف لائے ہیں، تقریر کریں گے۔ بعد نے کھڑے ہو کے زبردست قسم کی تقریر کی کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، خلق قرآن کا عقیدہ باطل ہے۔ پولیس آ گئی، گرفتار کیا، لوگ دوڑ گئے، حضرت جیل میں چلے گئے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جو جیلر تھا ان سے متاثر ہوا، اس نے کہا جی ابھی تک مثل میرے ہاتھ میں ہے، وہ جو کیس کی لکھی ہوتی ہے، میں اس کو پھاڑ دوں گا، آپ کوئی رجوع کر لو، کوئی تعویل کر لو، کوئی مقصد بتا دو میرا یہ تھا۔ بادشاہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کوئی میں تعویل میں بھی بہانہ کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں تو بہانہ تلاش کر رہا ہوں کسی طریقے سے میں بادشاہ تک پہنچوں، میں اپنا بیان نہیں بدل سکتا، میں اس بیان پہ کھڑا ہوں، میری رپورٹ کرو۔ خیر سپرنٹینڈنٹ کے جیسے تعلقات ہوتے ہیں، بادشاہ سے کہا کہ آپ اس کو جی سزا دینے سے پہلے بہتر ہے کہ اس کی بات سن لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں طریقے کو ہمارے دربار میں پیش کرو، اور سڑک کے اوپر ایک مکان تھا، اس کو قید اس مکان میں کرو۔ کیوں؟ اس مکان کے سامنے سے راستہ گزر کے بادشاہ کے محل تک جاتا تھا۔ بادشاہ کے محل کے باہر 7 بستیاں بڑی بڑی آباد کی تھی،
اس کے بعد بادشاہ کے محل نے آنا تھا۔ اب پہلے فوج جا رہی ہے اسلحے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، کہا اس کو نظارہ کراؤ، اس کے اوپر روب آئے۔ پھر علماء جا رہے ہیں، چمچے، سرکاری ملا جنہوں نے ان کی بےزتی کرنی تھی۔ اس کے بعد عوام جا رہی ہے تماشائی، تاکہ اس کے اوپر روب پڑے، دربار میں بولنے کی ہمت نہ ہو۔ شیخ عبدالعزیز مکی کو نکالا، ہتھ کڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں لگی ہیں، اور شاہی دربار کے اندر جا رہے ہیں۔ وہاں جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بہت باتیں کی، بہت کسا، چونکہ سیاہ فام تھے، رنگ کالا تھا، اس پر لوگوں نے بہت باتیں کی، کالا ہے، سیاہ فام ہے، افریقی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت جملے کسے۔ کھپ ہوا، بادشاہ آیا، لوگ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، تو کہا بھی لاؤ عبدالعزیز کو۔ آئے، فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بڑا گرج کر کہا میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا محل خوبصورت ہو اور اس محل کے اندر کوئی نقص ہو اور لوگ محل پر اعتراض کریں، وہ محل پہ اعتراض نہیں ہوتا، مستری پر اعتراض ہوتا ہے۔ اتنا نالائق تھا، اتنے اچھے محل میں نقص رکھ گیا۔ میں اگر کالا ہوں تو مجھ پہ ہنسنا، یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اس کو بندہ بنانا نہیں آتا تھا۔ تم لوگ مجھ پہ نہیں ہنس رہے، میرے اللہ پہ ہنس رہے ہو کہ اللہ کو بندہ نہیں بنانا آیا، اللہ کو پتہ نہیں میں نے کیسا بنانا تھا۔ ایسے گرج کر کہا نا، لوگوں پر ایسے دھاگ چھا گئی، وہیں ٹھٹر گئے۔ اب ظاہر حق بات تھی نا، ٹھٹر گئے، بھئی اب یہ کیا کہے گا۔ بادشاہ نے کہا تم نے ہماری عظمت کا خیال نہیں کیا، دربار کا خلاف نہیں کیا، خلافت کا خیال نہیں کیا، تمہارا حق یہ تھا کہ تمہاری گردن اڑا جاتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں گفتگو کا موقع دیں۔ خیری شکریہ، بسم اللہ پڑھو۔ اب معتزلی علماء تھے جو خلق قرآن کے قائل تھے، گفتگو شروع ہوئی، یہ دلیل دیتے، وہ دلیل دیتے، وہ دیتے اور یہ دیتے، مناظرہ تھا، رات بڑی دیر تک چلتا رہا۔ آخر میں یہ خلق قرآن کے جو قائل علماء تھے، انہوں نے کہا اب ہم ایسی دلیل دیں گے کہ جس دلیل کو تو رد کر ہی نہیں سکے گا، ہم ایسی دلیل دیں گے جس کو تو رد نہیں کر سکے گا، اور یہ ہماری آخری دلیل ہوگی۔ فرمایا کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن کوئی ایک شے ہے یا نہیں؟ کہا جی ہے۔ تمام اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہے۔ قرآن شے ہے، تمام اشیاء مخلوق ہیں، تو قرآن بھی مخلوق ہے۔ اب لوگ ایسے ہنسے کہ شاید اس دلیل کا جواب ممکن ہی نہیں ہوگا۔ حضرت فرمانے کے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتے ہیں، یحذرکم اللہ نفس، اپنے نفس سے۔ بتاؤ خدا کے لیے نفس قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہا جی ہاں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آئے گی، بتاؤ خدا پر موت آئے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ نفس ہے، ہر نفس پر موت آئے گی، مگر نفس خدا اس سے مستثنا ہے، اسی طرح ہر چیز قرآن بھی شے ہے، ہر اشیاء مخلوق، تمام ہر شے مخلوق ہے، لیکن قرآن ایک ایسی شے ہے جو اس سے مستثنا ہے۔ مامون الرشید متاثر ہوا، اس نے کہا بھی ان کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرو، عزت کے ساتھ رخصت کرو، شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ شاہی مہمان خانے میں پھر ٹھہرے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مناظرہ اور رداد چل رہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں جب تک شاہی مہمان خانے میں رہا میں مناظرے کی رداد لکھتا رہا۔ جب مکمل ہو گیا تو میں نے کہا اب ہم مکہ جاتے ہیں۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ مامون الرشید ان کی وجہ سے متاثر اتنا ہوا کہ اس نے بندوں کو مارنا چھوڑ دیا، عقیدہ نہیں بدلا لیکن مارنا چھوڑ دیا۔ بعض کہتے تائب ہوا تھا، قتل چھوڑ دیا۔ اور شیخ نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ تم نے ہزاروں بندے ایک ایسے عقیدے پر قتل کر دیے ہیں کہ جو عقیدہ باطل تھا، یہ ہزاروں خون تمہاری گردن پر ہیں، تم کیا خدا کو قیامت کے دن جواب دو گے؟ دیکھو اس طرح للکار کے کہنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جس کے بعد موت کا آنا ایسے یقینی ہو جیسے میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہد کو اپنے قتل پہ یقین ہوتا ہے، تب یہ کلمہ حق جہاد بنتا ہے، ویسے جلوسوں کی تقریر کو جہاد نہ کہنا۔ ہر جلوس کی تقریر یہ جہاد ہے، ہر جلوس کی تقریر جہاد ہے نا۔ ایسی تقریر کہ جس کے بعد پروٹوکول ملنا ہو، ایسی تقریر جس کے بعد واہ واہ ملنی ہو،
ایسی تقریر جس پر آپ کو یقین بھی ہو کہ تمہیں گرفتاری بھی نہیں ہونی، قتل ہونا تو بات کا مسئلہ ہے، اس کو آپ جہاد کہیں تو جہاد کہیں، ہمارے لیے کہنا مشکل ہے۔ بس رائے ہے، آپ کی بھی رائے ہے، ہماری بھی رائے ہے، ہم آپ کی رائے پر پریشان نہیں ہیں، آپ ہماری رائے پر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، افضل الجہاد کیسے مانیں گے؟ بعض علماء مجھے کہتے ہیں مولانا آپ اس دور میں بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے کام کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو بہت بھی مانوں اور بڑا بھی مانوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام کرتے نہیں ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اسی سے پکاریں۔ یہ منافق کا کام ہے، جہاد کرے بھی نہ اور خود کو مجاہد کہلوائے۔ میں نے کہا ہم جہاد کرتے بھی نہیں ہیں، خود کو مجاہد کہلواتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے لیے ہمیں مت کہو، مت ان کے زخموں پہ نمک چھڑکو، خدا را ایسی باتیں مت کرو، مسئلہ ہمیشہ ٹھیک بیان کرو۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ خیر ایک وقت آیا کہ جب مامون الرشید کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا بھی مجھے تخت سے اتارو اور زمین پہ لٹا دو، میرے اوپر چادر رکھ دو، مجھے لگتا ہے میرے مرنے کا وقت آ گیا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اس پہ رحم فرما دے جس کی حکومت ختم ہو گئی۔ یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اس پہ رحم فرما دے کہ جس کی حکومت ختم ہونے والی۔ مامون چلا گیا، اس کے بعد اس کا بھائی تھا المعتصم باللہ۔ یہ جو معتصم باللہ تھا یہ پیدا ہوا 180 میں اور فوت ہوا 227 میں، 10 سال بعد مامون سے پیدا ہوا اور 10 سال بعد مامون سے فوت ہوا۔ 180 میں پیدا ہوا اور 227 میں فوت ہوا۔ اپنے بھائی کا جنازہ بھی اس نے پڑھایا ہے، بھائی کی وصیت پر خلیفہ بھی یہ بنا ہے، اس نے بھی یہ مسئلہ شروع کر دیا خلق قرآن والا۔ ایک عالم تھے امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ، یہ اس عقیدے کے کھلے کھلے مخالف تھے، اور امام احمد بن حنبل نے بڑھاپے میں قربانیاں کھائی ہیں اس مسئلے کے اوپر۔ سلیمان بن عبداللہ سجزی، سجستانی تھے، لوگ سجزی کہتے ہیں، سجزی، یہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایسے بھیڑ تھی جیسے عید ہوتی ہے، رش تھا، معتصم باللہ کرسی پر بیٹھا ہے، امام احمد بن حنبل کو لایا گیا۔ معتصم باللہ نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا بالکل، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، مشرک پناہ مانگے تو پناہ دو، اس کو اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، خدا کی صفات مخلوقات نہیں ہیں۔ کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ نہیں کہتا خلق القرآن۔ کوئی اور دلیل بھی ہے؟ کیا قرآن کریم ہے یاسین والقرآن الحکیم، یہی نہیں کہا یاسین والقرآن المخلوق، کیا اس کو جیل میں ڈال دو؟ امام فرماتے ہیں دلیل دو، دلیل دو، دلیل، کوئی دلیل پیش کرو۔ کہا جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈالا۔ کل پھر لائے، لاؤ احمد بن حنبل کو۔ سلیمان بن عبداللہ کہتے میں گیا تو معتصم باللہ تھا، رش پڑا ہوا تھا۔ ہاں احمد کیسی گزری رات؟ کہ الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو دلیل لاؤ۔ کہا رات میں نے نماز پڑھی، میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الناس پڑھی، دوسری میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الفلق پڑھی۔ یہ قابل اشکال نہیں ہے، نوافل میں ترتیب ہوتی ہے، فرائض میں، نوافل میں ترتیب استحباب کی بھی خلاف نہیں۔ کیا میں نے سلام پھیرا، میں 2 رکعت پھر کھڑا ہوا، میں نے فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھنے لگا، میری زبان نہیں چلتی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور قرآن مرا ہوا ہے۔ میں نے مرے ہوئے قرآن کو غسل دیا، کفن دیا، میں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ معتصم کہ اللہ کبھی قرآن بھی مرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم خود ہی کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے تو مرنا ہی ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ خواب سنانے کا مقصد تھا، بات بتانی تھی نا، زیر کرنا تھا، میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ اس نے کہا بھی قرآن بھی مرا ہے،
کہا تم خود کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے مرنا ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہا لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو۔ امام احمد کے مخالف تو بہت تھے سرکاری ملا، ایک تھا احمد ابن ابی داؤد، ایک تھا بشر المریسی۔ ان دونوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کے قتل کا آرڈر کرو۔ فرمایا میں نے قسم اٹھائی اس کو ماروں گا، لیکن تلوار سے نہیں ماروں گا، اس کو کوڑے مارو۔ ابن ابو داؤد نے امام احمد کو کہا سمجھایا، نہیں سمجھے، ایک کوڑا مارا۔ امام احمد کہتے ہیں الحمدللہ، بوڑھا امام ہے بوڑھا۔ دوسرا کوڑا مارا، کہا ماشاء اللہ کان۔ تیسرا کوڑا مارا، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام احمد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کا تہمت کھلنے لگا، امام صاحب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ ہلنے لگے۔ ابن ابی داؤد خود کہتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یا سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا، سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ زمین سے دو ہاتھ اٹھے ہیں اور امام صاحب کے تہمت کو باندھ دیا، پھر ہاتھ غائب ہو گئے۔ یہ امام احمد کی کرامت تھی، یعنی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ آج تک سترہ میرا کسی نے نہیں دیکھا، میری حفاظت فرما لے۔ ابن معتصم نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، لے جاؤ۔ ابن ابی داؤد نے ان کے کان میں کہا احمد میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے، میں تجھے بادشاہ کی مصیبت سے بچا لیتا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں تو میرے کان میں کہہ دے قرآن، میں حشر میں تجھے خدا کے عذاب سے بچا لوں گا، تو میرے کان میں کہہ دے۔ جیل میں ڈالا، پھر نکالا، ایک داستان ہے لمبی، کوڑے پڑتے رہے، نکالو۔ امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، خلیفہ نے پوچھا امیر المومنین ہاں کیسی گزری؟ کہا بہت اچھی۔ یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء حق، بہت اچھی گزری ہے۔ اس نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے، دو شیر مجھ پر حملہ آور ہوئے، فرشتوں نے مجھے بچایا ہے۔ اور پھر کہا آج امام احمد نے خواب دیکھی ہے اور وہ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دی۔ وہ کیا خواب تھی؟ امام احمد فرمایا کاغذ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ کہا جی محفوظ ہے، میں نے صبح اٹھ کے خود کاغذ پڑھا ہے، پھر میں نے سمجھا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں میں نے خواب جو دیکھی تھی، حشر برپا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا احمد تجھے تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں، تجھے تکلیفیں کیوں دی گئی؟ میں نے کہا اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا احمد تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں کہتا ہوں قرآن تیرا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تیرا کلام ہے تیرا۔ احمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا میں نے یہی بات عبد الرزاق سے سنی ہے، عبد الرزاق کو پیش کرو۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی معمر سے، لاؤ اس کو۔ پھر معمر کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی میں نے زہری سے۔ کہا زہری کو لاؤ، زہری کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے عروہ سے سنا ہے، عروہ کو لاؤ، عروہ کو پیش کیا گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے ام المومنین امی عائشہ سے سنا ہے رضی اللہ۔ فرمایا عائشہ کو لاؤ۔ حضرت عائشہ کو دربار میں، شاہی دربار ہے نا، اللہ کا دربار ہے، امی عائشہ بہت بڑی ہے ہم سے، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ لاؤ۔ عائشہ تو کیا کہتی ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ تیرا کلام، قرآن تیرا کلام ہے اور خالص تیرے لیے ہے، دلیل؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہا حضرت محمد کو لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک دربار میں آئے، محمد آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ قرآن آپ کا کلام ہے، صرف آپ کے لیے ہے۔ کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی جبریل نے بتایا ہے۔ کہا جبریل کو لاؤ۔ ہاں جبریل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، تو نے کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی اسرافیل سے۔ کہا اسرافیل کو لاؤ۔ اسرافیل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تمہارے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے۔ کہا لوح محفوظ کو لاؤ۔ اللہ کا دربار ہے نا، شہنشاہ کا دربار ہے، لوح محفوظ سے کہا تو کیسے کہتا ہے لوح؟ تو نے کیسے کہا کلام؟ تو نے کیا کہا؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن آپ کا کلام ہے، خالص آپ کے لیے، تیری دلیل کیا ہے؟ کہا جی قلم مجھ پہ ایسے ہی چلا ہے۔ کہا قلم کو پیش کرو۔ قلم، ہاں تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کیا کہنا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟
کہ اللہ جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی میں چلا ہوں، میری کیا اوقات ہے، جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی چلا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میرا کلام ہے، خالص میرے لیے ہے۔ قلم نے ٹھیک کہا، لوح نے ٹھیک کہا، اسرافیل نے ٹھیک کہا، جبرائیل نے ٹھیک کہا، محمد نے ٹھیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے ٹھیک کہا، عروہ نے ٹھیک کہا، زہری نے ٹھیک کہا، معمر نے ٹھیک کہا، عبدالرزاق نے ٹھیک کہا، احمد بن حنبل تو نے ٹھیک کہا۔ معتصم باللہ نے توبہ کر لی، یا ابن ابی داؤد اور بشر المریسی دونوں کی گردن اڑا دو اور احمد بن حنبل کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ دین کے لیے کچھ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا، انجام سرکاری ملا کا نہیں ہوتا، انجام اللہ والوں کا ہوتا ہے، اچھا انجام ان کا ہوتا ہے۔ جیو اہل حق بن کے جیو، کچھ وقت مشکلات، کچھ تکالیف آ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آئے گی، پھر اللہ کریم فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وحی کا پہلا سال نہیں ہے، یہ آخری سال ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ شروع میں نہیں ہے، یہ آخر میں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اپنے مشائخ کی آخری زندگی دیکھو گے تو گمراہ ہو جائے گا، آخری زندگی کی نعمتیں نہ دیکھنا، ابتدائی زندگی مشکلات اور مشقتوں کو دیکھنا۔ ہمارے حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج تم اختر کو دیکھتے ہو، سفید کپڑے ہیں، اے سی لگا ہے، سفید کرسی پہ بیٹھا ہے، پاؤں کے نیچے تکیے ہیں، یہ تم نے کبھی سوچا یہ اختر کا بڑھاپا ہے؟ اختر نے 18 سال کی جوانی اپنے 70 سال کے بوڑھے شیخ کے بڑھاپے پہ فدا کی ہے، تم نے یہ کبھی دیکھا؟ یہ ہمارے حضرت تھے شاہ عبدالغنی پھول پوری، حکیم الامت کے خلیفہ مجاز، حضرت ان کی خدمت کرتے، دوائیاں کوٹتے، ان کے لیے مربے بناتے، خمیرے بناتے۔ حضرت معارف مثنوی یہ شرح لکھی اور تقریض کے لیے مولانا بنوری کیا بھیجی۔ اور مولانا بنوری فرماتے میں نے معارف مثنوی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ مولوی اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا شاہ عبدالغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ جب تک یوں آپ فنا نہیں ہوتے نا، بھول جاؤ کہ کچھ ملے، بس یوں فنا ہو جاؤ، پھر فتوحات کے دروازے دیکھو۔ میں کہتا ہوں نا بھی 1 سال دورہ، 2 سال دورہ، پھر سال 2 سال لگاؤ، پھر دنیا میں جا کر کام کرو، آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جلد بازی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں ہے وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مصحف میں لکھا ہوا ہے اور دلوں میں محفوظ ہے۔ اب یہ قرآن دل میں محفوظ ہوتا ہے یا دماغ میں محفوظ ہوتا ہے؟ دماغ میں ہے یا دل میں؟ بعضوں کا ذہن ہے کہ دل میں، اور بعضوں کی رائے ہے کہ دماغ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات دماغ میں محفوظ چیز کو بھی عرف میں دل میں محفوظ ہونا کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے دل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنا دل کا کام ہے اور محفوظ رکھنا دماغ کا کام ہے۔ لیکن ہم کبھی کہتے ہیں بھی اس میں عقل نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اور عقل تو دماغ کے اندر ہے، اس میں دماغ تھوڑا ہے، بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنا دماغ کا کام ہے۔ اس کی جو ہمیں وجہ سمجھ آتی ہے نا، دیکھو آدمی سنتا ہے تو پھر سمجھتا ہے، اور سنتا کان سے ہے، یہ کان سے سنا ہوا دماغ کے اندر جاتا ہے۔ آدمی دیکھتا آنکھ سے ہے اور دیکھا ہوا دماغ میں جاتا ہے۔ آدمی سونگھتا ناک سے ہے لیکن سونگھا ہوا دماغ میں جاتا ہے۔ آدمی چھوتا ہاتھ سے ہے اور ہاتھ سے محسوس کیا ہوا سیدھا دماغ میں جاتا ہے۔ تو یہ جو آدمی کے 5 حواس ظاہرہ ہیں نا، سونگھنا، چھونا، سننا، دیکھنا اور چکھنا۔ چکھنا زبان سے ہے لیکن چکھ کر محفوظ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ دماغ میں۔ بات سمجھنا، میں کہہ رہا ہوں 5 حواس سے آدمی جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ دماغ کو دیتا ہے۔ اب دماغ محفوظ رکھتا ہے، اگر اس کے بعد دماغ مختلف جگہوں میں تقسیم کر دے، سمجھنے کے لیے دل کے حوالے کر دے تو کوئی بات نہیں ہے۔
اب ڈائریکٹ اس کو دماغ نے سمجھا ہے اور اس کے بعد دل کو دے دے اور یہ کہہ دے کہ دل میرا یوں محسوس کرتا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، پھر بھی حرج کی بات نہیں۔ پیغمبر کی وحی کہاں آتی ہے؟ براہ راست قلوب کے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ نبی کی وحی یہ نہیں ہے کہ پہلے سنا اور پھر دل، پیغمبر کی وحی براہ راست دل پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کان بھی سن رہا ہے اور دل کے اوپر آ بھی رہی ہے، جبریل کو آنکھ دیکھ بھی رہی ہے اور وحی کا تعلق دل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اب یہ پانچوں چیزیں پہلے دیتی ہیں دماغ کو، اس کے بعد اگر دماغ تقسیم کر دے، اگر دماغ فہم دل کے ذمہ لگا دے، محفوظ رکھنا اپنے پاس کر لے اور اس فہم کو حفظ سے تعبیر کر دے، تب بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا وَفِي الْقُلُوبِ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ الجھن میں نہ رہنا، بھئی محفوظ تو دماغ کرتا ہے اور یہاں کیسے لکھا ہے کہ دل محفوظ کرتا ہے؟ سمجھتا کون ہے؟ بولو، دل۔ اور کیا سمجھے گا؟ جو اس کے پاس ہوگا وہی سمجھے گا نا۔ تو پہلے محفوظ دماغ نے کیا ہے، محفوظ کر کے دل کے حوالے کیا ہے، تو وہاں فہم تب ہوگا جب وہاں قرآن ہوگا بھی، اس لیے ہم محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں اور مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ یہاں ایک بات میں کئی بار عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کریم میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فی۔ ذالک وہ جب کوئی چیز دور ہو، ھذا یہ جب کوئی چیز قریب ہو۔ قرآن کریم سامنے ہے، قرآن کریم قریب ہے، تو چاہیے تھا ذالک الکتاب کی بجائے ھذا الکتاب کہتے کہ یہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک نہیں۔ لیکن ھذا نہیں فرمایا بلکہ ذالک، وہ کتاب جس میں شک نہیں۔ جب سامنے ہے تو اس کو وہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھنا، اللہ رب العزت نے جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ ہے کلام اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ ہے قرآن۔ حضرت معاویہ نے لکھا، یہ ہے کتاب۔ اللہ نے تکلم فرمایا، کلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، قرآن۔ حضرت معاویہ نے لکھا، کتاب۔ لکھا اور صحابہ نے بھی ہے، لیکن جو حضرت معاویہ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے نا، ہم اس لیے ان کا نام زیادہ لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تاکہ امت کے بچوں کے دماغ میں بیٹھے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ اللہ نے تکلم فرمایا تو کلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو قرآن، صحابہ نے لکھا تو کتاب۔ جو اللہ نے تکلم فرمایا اس پر کوئی نہیں کہتا کہ قرآن تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، بڑھا دیا تھا یا کم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کو دیا، کوئی بھی نہیں کہتا حضور پہ اترا تھوڑا تھا، آپ نے دیا زیادہ تھا، اترا زیادہ تھا دیا تھوڑا تھا، اس پر اشکال نہیں۔ اور جب صحابہ نے لکھا تو ہمیں دیا، اس پر اشکال ہے کہ کچھ تھا انہوں نے لکھا نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا انہوں نے لکھ دیا تھا۔ تو جو تکلم اللہ کا ہے اور پیغمبر کو دیا کلام اللہ، اس میں شک نہیں لوگ کرتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کو دیا، اس میں شک نہیں کرتے، اور جو صحابہ نے لکھا اور ہمیں دیا، اس پر شک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فی، اس پہ تو شک کرتے ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فی، اس پہ تو شک کرتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ذالک، وہ جو کلام اللہ تھا، وہ جو قرآن تھا، بعد میں معاویہ لکھے گا اور کتاب بنے گی لا ریب فی۔ سمجھ آئی؟ ذالک، وہ جو کلام اللہ تو تھا، وہ تو ہے ہی لا ریب فی، کوئی شک کرتا ہی نہیں۔ وہ قرآن، اس کو تو سارے بغیر شک مانتے ہیں۔ ذالک، وہ کون سا؟ جو لکھا جائے گا، کتاب بنے گا لا ریب فی، تو جس پہ شک نہیں تھا اس کا ذکر نہیں فرمایا، جس میں شک ہونا تھا اس کا ذکر ذالک کا کہہ کے الکتاب فرما کے لا ریب فی فرما دیا۔
کیسے اللہ نے صحابہ کا دفاع فرمایا ہے۔ فاتحہ تو اجمال ہے نا، آگے ذالک تفسیر ہو رہی ہے، الف لام میم تو مقطعات ہے، جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، ذالک سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور شروع ہوتے ہی صحابہ کا دفاع شروع ہو گیا۔ ان کا دفاع ہوگا تو قرآن محفوظ ہوگا نا، ان کا دفاع نہیں ہوگا تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہوگا؟ کل مجھے ایک ساتھی کا فون آیا سندھ سے، اور بہت اچھے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، بڑا علمی ذوق ہے، ابھی درجہ بہت چھوٹا ہے ان کا، اولا سے تھے تو مجھ سے منسلک تھے، اب شاید رابعہ خامسہ میں۔ کہا جی استاد حضرت سعد رضی اللہ عنہ والا جو آپ واقعہ ذکر کر کے سوالات کے جواب دے رہے تھے، مجھے اس پر ایک اشکال ہے۔ میں نے کہا کرو، اور یہ ان کا اشکال وہ ہے جو میرا اشکال ہے۔ مجھے اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ میرے والا اشکال ہے۔ اشکال کیا تھا؟ آپ میں سے کسی نے نہیں کیا، دیکھو درسگاہ میں نہیں ہے، وہاں بیٹھے بھی سن رہے ہیں، اور پھر اشکال کیا۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، محفوظ ہونے کا معنی جو ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ نے معاف کر دی۔ جب معاف کر دی ہیں ٹھیک ہے، وعدہ تو کل وعد اللہ الحسنہ جنت کا ہے کہ ہم جنت میں داخل کریں گے، جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ حضرت سعد قبر میں ہیں، جہنم میں نہیں ہیں، تو وعدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان کی کوتاہیاں معاف کر دی ہیں تو قبر جہنم نہ صحیح، آگ نہ صحیح، لیکن یہ سوال تو ہے نا پھر قبر میں تکلیف ہے کیوں؟ سوال سمجھ آیا؟ ہم نے ایک جواب دیا تھا نا، ایک جواب کیا دیا تھا؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جنت میں بھیجیں گے اور جہنم میں، اور قبر تو جہنم نہیں ہے، ارض نار ہے۔ ان سے وعدہ ہے کہ آگ میں داخل نہیں کریں گے، تو داخل تو نہیں کیا، وعدے کے خلاف کیسے ہے؟ ان کا سوال کیا تھا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کے معنی گناہ ہوئے اللہ نے ختم کر دیے، جب ختم کر دیے تو پھر نہ جہنم میں جانا چاہیے اور نہ ہی قبر میں سزا ہونی چاہیے۔ سزا جہنم والی نہ سے، جو بھی سزا ہے سزا تو معصیت پر ہوتی ہے، جب معاف کر دی تو پھر سزا کیسی؟ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سوال سمجھ آیا؟ دیکھو کتنا تگڑا سوال ہے۔ میری عادت ہے بندہ غیر معقول بھی ہونا، سوال معقول ہو تو میں شاباش دیتا ہوں، اور جب بندہ بھی معقول ہو پھر تو ڈبل شاباش دینی چاہیے نا۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ تمہیں جو بھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے تمہارے کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جو بھی تکلیف ہے یہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے ہے۔ اچھے عمل کی وجہ سے یا برے عمل کی وجہ سے؟ برے عمل کی وجہ سے نا۔ میں نے کہا جب صحابہ نے ایک برا عمل کیا اللہ نے معاف کر دیا تو پھر صحابہ کو دنیا میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھئی جب ان کا گناہ معاف ہے تو قبر میں تکلیف کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کی تکلیف دنیا میں گناہ معاف ہیں، تکلیف گناہ کی وجہ سے ہے، تو پھر دنیا میں ان پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ اور یہ نہیں آپ کو جی آتی ہے لیکن وہ چونکہ ہو سکتا ہے معاف بعد میں کیا ہو، تکلیف پہلے آئی ہو۔ میں نے کہا کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو تکلیف زندگی کی آخری سانسوں میں آ رہی ہے، تو معافی ہوگی اب کیوں ہے؟ مجھے کہتے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو سوال مجھ پر تھا یہ سوال تو آپ کے اوپر بھی ہے جو آپ مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ قبر دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ میں نے کہا دنیا میں تکلیف آدمی کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ضابطہ ہے، لیکن ضابطہ کلی نہیں ہے کہ ہمیشہ تکلیف جس کو بھی ہوگی گناہ کی وجہ سے ہوگی۔ پیغمبر معصوم ہے پھر بھی تکلیف ہے، تو یہ ضابطہ کلی تو نہ وہ اکثر ہی ہوا نا۔ تو جس طرح دنیا میں کسی صحابی کو تکلیف آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہے، گناہ کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور قبر یہ دنیا کا تتمہ ہے، تو خود دنیا میں تکلیف آنا اس کی بنیاد گناہ نہیں ہے، تو خود قبر میں تکلیف آ جانا اس کی بنیاد گناہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وجہ ہو ہمیں معلوم نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر وجہ ہمیں بھی معلوم ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہر وجہ ہمیں بھی معلوم ہو، ہمیں معلوم نہیں، اللہ کے نبی نے دعا مانگی ختم ہوگی۔
اور جیسے پھر میں نے اس لیے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ دنیا میں تکلیف آ جانا یہ صحابیت کے خلاف نہیں ہے، تو قبر کی تکلیف جو تتمہ دنیا ہے اس میں تکلیف آ جانا یہ بھی صحابیت کے خلاف نہیں۔ پھر مجھے طالب علم کہنے لگا یہ جو ملحدین کا فتنہ ہے، فتنہ الحاد، اس کے خلاف بھی مرکز میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تم سو جاؤ، ہم اس پر بھی کریں گے۔ میں نے کہا میں یہی تو روتا ہوں، کچھ تم بھی کر لو۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نہیں، اتنے فون، اس پر بھی کام ہے، یہ بھی فائل ہے، کیا اس پر بھی کام ہوا ہے؟ میں ساتھیوں اپنوں سے کہتا ہوں بھئی ہم نے کام تھوڑا کیا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں امت متوجہ ہو گئی، ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہاں کام ہوتا ہے۔ لہذا پوچھ لو بھی اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، یہ متوجہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کی برکت سے انشاءاللہ جن موضوعات پر کام نہیں ہوا ان موضوعات پر بھی کرا دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں نے گزارش کی ہے، ہمارے جو ذہن میں ہے ہم نے دین کو پورا موضوع بنا کے جہاں تک ممکن ہوا ہم نے کو جو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پہلے جو کام ابھی نہیں ہوئے تھے نا، ہم کہتے ہیں پہلے وہ مکمل کر لیں جتنا ہمارے بس میں ہے، اس کے بعد جو رہ گئے ہیں اس پر کام شروع کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھیے آگے۔ وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ وَكِتَابَتُنَا وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقٌ۔ اسی خلق قرآن کے مسئلے پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تکالیف اٹھانی پڑی ہے، اور ان کو بدنام کرنے کا سبب یہی کچھ علماء نے فتنہ کھڑا کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور میں تشریف لائے، اعزاز ہوا، استقبال ہوا، حلقہ بہت بڑھ گیا۔ مجھے تو سچی بات ہے، چونکہ میرا مزاج ہے ایسی بات نہ کرو جو علماء کے خلاف جاتی ہو، تو مجھے پھر بعض جو واقعتاً علماء ہیں اور کوئی چھوٹا بہت کمزوری اس کے اندر ہو، مجھے نام لیتا ان کا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ امام زہلی نے کہا، فلاں نے کہا کہ بھی جاؤ بخاری کے حلقے میں جاؤ، لیکن وہاں جا کر کوئی سوال نہ کرنا۔ امام بخاری کے حلقے میں کچھ طلباء آ گئے اور ایک نے سوال کر ہی دیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ۔ بس طوفان کھڑا کر دیا کہ امام بخاری کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ جس نے پوچھا، امام بخاری فرماتے میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا افعال العباد مخلوقۃ۔ میرے بارے میں کیسے مشہور کر دیا ہے کہ بخاری کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے؟ اتنا فتنہ کھڑا کیا کہ امام بخاری کے لیے نیشا پور میں رہنا محال ہو گیا۔ بالآخر امام بخاری کو وہاں سے رخت سفر باندھنا پڑا۔ امام بخاری بخارا چلے گئے، بخارا کے تو وہاں استقبال ہوا، شروع میں استقبال ہوا، پھر راسد وہاں پیدا ہو گئے، پھر امام بخاری کو بخارا چھوڑنا پڑا۔ جب آئے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کلومیٹروں میں جلوس اور استقبال تھا، اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو ساتھ جانے والے 4 آدمی بھی نہیں تھے۔ کتنا بڑا آدمی ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم، فرمایا قبضت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اے اللہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ بس دعا مانگی۔ ایک مرتبہ ختم بخاری کا جلسہ تھا فیصل آباد، یہ غالباً 3 سال پرانی بات ہے، 2 سال 3 سال۔ اس وقت مجھ پر بھی الزامات کی بچھاڑ تھی الزامات، ادھر سے ادھر سے، بس ایسے زہریلے تیر چل رہے تھے نا، کچھ نہ پوچھے، اور ہم ایسے سینہ تان کے کھلے تھے، برساؤ تیر، کتنے برسا تک دیو، جب تھک جاؤ تو ہمیں بتانا۔ تو میں نے وہاں امام بخاری کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ امام بخاری پر حالات اتنے شدید ہو گئے، الزام تھا نا جی یہ کہا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگ لی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اللہ وسعتوں کے باوجود زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ میں نے کہا وہ امام بخاری تھے جو حضرت امام شافعی کے مقلد تھے،
اور ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارا امام بہت بڑا ہے، امام کا دل بہت بڑا ہے، ہم بخاری تو نہیں بن سکتے لیکن ابو حنیفہ والی وسعتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اتنے الزامات کے باوجود بھی ابھی تک اللہ سے دعا نہیں مانگی اللہ زمین تنگ ہوگی اٹھا لے، ہم کہتے ہیں اللہ بھی کچھ عرصہ زندہ رکھنا تاکہ ہم اور کام کریں۔ ہم دیکھیں یہ کتنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ بھی دوڑائیں ہم بھی دوڑاتے ہیں، کون تھک گیا ہے یہ ہو جائے گا فیصلہ، بس لگے رہنے دو۔ میں نے کہا بھی ہمارا کمال نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے نسبت کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کی جتنی کبھی نسبت ہوگی نا اتنا ہی صاحب نسبت کا جو ایک یعنی ملکات اور چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف والحروف مخلوقۃ وکلامہ تعالی غیر مخلوق۔ ہم نے کہا کہ دیکھو اللہ کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں، اللہ کی قدرت ہے لیکن ہماری قدرت کی طرح نہیں، اللہ کی رؤیت ہے ہماری رؤیت کی طرح نہیں، اللہ کا کلام ہے ہماری کلام کی طرح نہیں، اللہ کی صفت سمع ہے ہمارے سمع کی طرح نہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں آلات اور حروف کے ساتھ، اللہ گفتگو فرماتے ہیں بغیر آلات اور بغیر حروف کے۔ حرف کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں، اور آلات جمع آلتن کی، آلتن سے مراد ہے زبان۔ اللہ کی ذات صمد ہے، صمد کہتے ہیں الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور اس کی ہر چیز محتاج ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج ہوں تو صمد نہ ہوئے، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہوں تو صمد نہ ہوئے، سننے میں کان کے محتاج ہوں تو صمد نہ ہوئے۔ توجہ سے بات سمجھنا، اس لیے کہ اللہ صمد ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ اپنے وجود میں کسی جسم کے محتاج ہوں تو تب بھی صمد نہ ہوئے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور اعضائی جسم سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو بغیر آلہ کے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں گفتگو بغیر آلہ یعنی زبان کے نہیں ہو سکتی، اس پر اشکال کیا ہے؟ ایک بات تو پہلے میں نے آپ سے کہا اللہ کی ذات قدیم ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر آلہ کے بغیر وہ نہ بول سکیں تو یہ علامت حدوث ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حادث ہے، اللہ قدیم کیوں؟ اس لیے کہ اس کا معنی کہ جب آلہ ہوگا تو بولیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں بولیں گے، تو پھر اللہ محتاج ہوئے نا، حالانکہ اللہ صمد ہے جو کہ محتاج نہیں۔ نمبر 2، اگر ہم کہ جی اللہ بولنے میں آلے کے محتاج ہیں، آلہ ہوگا تو بولیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں بولیں گے، تو پہلے آلہ نہیں تھا پھر ہوا، اس کا معنی کہ حادث ہے۔ تو جب آلہ حادث ہے تو آلے کی وجہ سے بولنا، یہ بولنا بھی حادث ہوگا۔ ہم اللہ کی صفت کے لیے قدیم ہونے کے قائل ہیں، اللہ کی صفت کے حادث ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی بولنا بغیر زبان کے ہو ہی نہیں سکتا، تو اہل منطق کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تسلسل لازم آئے گا۔ کیوں؟ بولیں گے تب جب زبان ہوگی، تو زبان کب بولے گی؟ جب اس کے لیے زبان ہوگی، اور وہ کب بولے گی؟ جب اس کے لیے زبان ہوگی۔ یہ تو تسلسل ہے، تسلسل باطل ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں بھئی بغیر زبان کے بندہ بول ہی نہیں سکتا، کب بولے گا؟ جب اس کے لیے زبان، تو زبان نے بھی بولنا ہے نا، اور بولنے کے لیے زبان چاہیے، اس نے بھی بولنا ہے نا، اس کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، تو آپ کہاں تک چلیں گے؟ یہ سلسلہ باطل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ گفتگو فرماتے ہیں اور بغیر آلے کے گفتگو فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن بغیر عام اشیاء کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا نفس ہیں لیکن عام نفوس کی طرح نہیں ہیں، ید ہے لیکن ید کی طرح نہیں ہے، اللہ شے ہیں لیکن اشیاء کی طرح نہیں ہیں۔ وَمَا نَشَيْء
یعنی شے اس سے مراد ہے جو اللہ ہے، وہ کیسی شے ہے؟ بلا جسم ولا جوہر ولا عرض ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ۔ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن بغیر جسم کے، یا شے سے مراد ہے وجود، اللہ کا وجود ہے بغیر جسم کے۔ جسم کہتے ہیں المرکب من الجزئین فصاعدا، دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر جو بنے اسے جسم کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، کیوں؟ جسم کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے۔ اگر اللہ کو جسم مانے تو ماننا پڑے گا وہ کم از کم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، اور ملتا بنتا وہ ہے جو پہلے بنا ہوا نہ ہو۔ مرکب تو وہ ہوگا نا، پہلے دو مفرد ہوں ملائیں تو مرکب ہو۔ بھئی یہ میز ہے، یہ مرکب ہے کس سے؟ ایک اس کی چار ٹانگیں ہیں، اس کے اوپر یہ چھت ہے، اس کے ساتھ یہ جگہ ہیں، اس میں کیل لگے ہیں، یہ ساری چیزیں ملی ہیں تو یہ میز بنا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ میز پہلے نہیں تھا نا، پہلے کیل الگ تھے، پائے الگ تھے، ان کو اکٹھا کیا تو میز بنا۔ اگر کہ اللہ جسم ہے تو جسم ہوتا ہے جو کئی چیزوں سے بنے، پہلے وہ چیزیں آتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں، پھر بنتی ہیں تو جسم بن جاتا ہے۔ اس کو تو حادث کہتے ہیں، چونکہ اللہ قدیم ہے اس لیے اللہ جسم بھی نہیں۔ ولا جوہر، اللہ جوہر بھی نہیں ہے۔ جوہر کہتے ہیں قائم بالذات، جو قائم ہو لیکن کسی کے وجود کے بغیر ہو، کسی سہارے کا محتاج نہ ہو۔ ولا عرض، اور عرض وہ ہوتا ہے کہ جو قائم بالغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تو ان صفتوں کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ ولا حد لہ، اللہ کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ ولا حد لہ، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، یعنی صرف عرش پر ہوں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ عرش پر مانو گے، توجہ رکھنا، تو سوال یہ ہوگا عرش مخلوق ہے، مخلوق جتنی بھی بڑی ہو محدود ہوتی ہے، اور اللہ غیر محدود ہے۔ اگر عرش پہ مانو گے عرش ہے محدود، ولا حد لہ، اللہ ہے غیر محدود، تو غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا۔ ضروری ہے کہ مانے اللہ صرف عرش پہ نہیں ہیں۔ ولا حد لہ، اگر آپ کہتے ہیں نا اللہ عرش پر ہے، توجہ، تو سوال ہوگا عرش اور اللہ مساوی ہے، یا عرش بڑا ہے الیاذ باللہ اللہ چھوٹے ہیں، یا الیاذ باللہ اللہ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں عرش اور اللہ مساوی ہیں تو پھر محدود ہوگے، جبکہ اللہ غیر محدود ہے۔ اگر کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے، تو پھر تجزی، کچھ حصہ عرش پر کچھ عرش سے باہر، تجزی، اور تجزی ہوتی ہے یعنی اجزاء، تقسیم ہوتی ہے جسم کی۔ اللہ جسم سے پاک ہے، یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اللہ چھوٹے ہیں عرش بڑا ہے، حالانکہ اللہ اکبر کا عقیدہ ہمارا ہے، عرش بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا حد لہ ولا ضد لہ، کوئی اللہ کا مخالف بھی نہیں ہے۔ ولا ند لہ، کوئی اللہ کا شریک بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یہ اللہ کا مخالف بھی نہیں، اللہ کا شریک بھی نہیں۔ فرعون اللہ کا مخالف تھا، کیسے کہتے ہیں اللہ کے مخالف نہیں ہے؟ آج دنیا کے کافر اللہ کے مخالف ہیں، تو کون کہتے ہیں مخالف نہیں ہے؟ اور اللہ کا شریک نہیں ہے؟ اللہ کے شریک تو مشرکین نے بت بنائے ہوئے تھے، آپ کیسے کہتے ہیں شریک نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا مخالف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوشش کی ہے بنے، لیکن مخالفت کا نفع نہیں۔ وہ بھی کہ مخالف ہے جو فانی ہو اور مخالفت کرے باقی کی، وہ بھی کہ مخالف ہے جو محدود ہو اور مخالفت کرے غیر محدود کی، وہ بھی کہ مخالف ہے کہ جو عاجز ہو اور مخالفت کرے قادر کی۔ مطلب یہ ہے کہ ان نے مخالف بننے کی کوشش کی ہے لیکن مخالف بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کا شریک مانا ہے لیکن اللہ کے شریک بننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لوگوں نے غیر اللہ کو الہ مانا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی الہ ہے کہ جن کو الہ کہنا ہے۔ لا الہ، ان میں تو الہ الوہیت کی صلاحیت نہیں ہے، یہ کیسے الہ ہے؟ لا ریب فی، لوگوں نے شک تو کیا ہے،
آپ کیسے کہتے ہیں لا ریب ہے؟ یعنی شک ہے نہیں لیکن لوگوں نے کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلام میں شک ہو اور کوئی شک نہ کرے، اور ایک ہوتا ہے کلام میں شک نہ ہو اور کوئی شک کرے۔ کلام میں شک ہو کوئی شک نہ کرے یہ تب بھی عیب ہے، اور کلام میں شک نہ ہو اور کوئی شک کر لے یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، کوئی اللہ کا مثل بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے ید ہے، آگے، اور اللہ کے لیے وجہ ہے، اور اللہ کے لیے نفس ہے۔ ترجمہ نہیں کرنا، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، ترجمہ کر لیا تو جسمیہ بن گئے نا، ترجمہ نہیں کرنا۔ ذہن ہے میں گفتگو، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ، کمائلی کو بشان نہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، مجسمہ کا ہے، جسمیہ کا ہے۔ کما ذکر اللہ فی القرآن، دیکھو فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الیاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ید کا ذکر فرمایا ہے، ترجمہ کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ید کا ذکر فرمایا ہے اور وجہ کا ذکر فرمایا ہے اور نفس کا ذکر فرمایا ہے، فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ، یہ اللہ کی ایسی صفات ہیں جن کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ بلا یقال، نہ کہنا ان یدہ قدرتہ او نعمتہ، ید کا معنی قدرت یا نعمت نہ کرنا۔ ترجمہ کرنا سیکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ید کا معنی قدرت یا ید کا معنی نعمت نہ کرنا۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس سے اللہ کی صفت کو تم باطل کر دو گے۔ ید اللہ کی صفت ہے، اور صفت بھی متشابہ ہے، اور متشابہ تب ہوگی کہ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہوگا۔ آپ نے معنی قدرت کیا تو وہ جو صفت متشابہ تھی وہ تو باطل ہو گئی نا، لأن فی ابطال الصفہ، اس لیے اس سے صفت کا معنی باطل ہو جائے گا۔ دیکھو میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں، پھر سمجھو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ید، وجہ، نفس اللہ کی صفات ہے۔ کون سی صفات؟ کون سی صفات؟ محکمات یا متشابہات؟ یہ صفات متشابہات ہیں۔ دیکھو نا، یہ صفات کون سی ہیں؟ متشابہات۔ توجہ رکھنا بھئی، محکم تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کا معنی واضح ہو۔ ید کا معنی ہاتھ واضح ہے، بولو نہیں، میں پوچھتا ہوں، ید کا معنی ہاتھ کریں تو یہ واضح ہے، یا ید کا معنی قدرت کریں تو یہ واضح ہے؟ ید اللہ نہیں میں کہہ رہا، میں صرف ید کہہ رہا ہوں، لفظ ید۔ اگر کہیں ید لکھا ہو عربی میں، اس کا معنی ہاتھ یہ واضح ہے یا اس کا معنی قدرت واضح ہے؟ جب ید کا معنی آپ ہاتھ کریں گے تو واضح ہوگا نا۔ تو اگر یہ صفت ہوگی تو ہاتھ کوئی صفت ہے؟ بولو، ہاتھ کوئی صفت ہے؟ یہ تو عضو ہے۔ ید کا معنی ہاتھ کریں گے تو عضو ہوگا، صفت نہیں ہوگی۔ اور محکم وہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو۔ اگر ید کا معنی واضح ہاتھ لو تو عضو ہے، صفت بنتا ہی نہیں ہے۔ صفت تب بنے گا جب اس کا معنی واضح ہو۔ تو جب معنی واضح نہیں ہے تو پھر معنی قدرت کریں گے، یہ واضح ہے یا غیر واضح؟ تو پھر صفت ہوگی محکم یا متشابہ؟ اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح۔ ید، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے، ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے، اگر ید کا معنی ہاتھ کریں تو یہ عضو ہے جس سے اللہ پاک ہے۔ اب جو معنی واضح ہے اگر وہ کریں گے تو صفت بنے گی نہیں بلکہ عضو بنے گا، اور اللہ اعضاء سے پاک ہے، لہذا ید صفت ہے، عضو نہیں ہے۔ اب صفت کون سی ہوگی؟ محکم تو بن نہیں سکتی۔ محکم وہ ہے کہ جس کا معنی واضح ہو۔ جو اس کا معنی واضح ہے وہ لیں گے تو صفت بنے گی نہیں بلکہ
عضو بن جائے گا، لہذا صفت ہے تو محکم تو ہے نہیں اور عضو بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ صفت متشابہ۔ کیا ہوگا؟ اب سمجھو، یہ میں نے کیوں کہا ید صفت ہے لیکن صفت متشابہ؟ امام صاحب فرماتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہنا ان یدہ قدرتہ کہ ید ترجمہ یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی قدرت ہے، یہ نہ کہنا کہ ید کا معنی نعمت ہے۔ کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اگر تم ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر ید صفت نہیں رہے گی، ید صفت نہیں رہے گی۔ توجہ، کیوں نہیں رہے گی؟ اگر ید کا معنی آپ نے ہاتھ کر لیا تو یہ ید صفت نہیں رہے گی، عضو بن جائے گا، اور اللہ کا عضو تو ہے نہیں، لہذا یہ صفت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عضو تو ہے نہیں نا، ہے کیا؟ اور صفت وہ جس کا معنی محکم، جس کا معنی واضح جو معنی ہے ید وہ تو لے نہیں سکتے، عضو بن جائے گا، لہذا صفت ہے محکم تو ہے نہیں، پھر کون سی بنے گی؟ متشابہ۔ اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی لغوی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، اور مراد شرعی کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہو، الف لام میم۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معنی معلوم۔ اب اگر ید صفت ہے محکم تو ہے نہیں، اب ہے متشابہ، تو یہ متشابہ کی کون سی قسم ہے؟ معلوم المعنی، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد؟ نہ، لغوی معنی تو معلوم ہے، لہذا متشابہ کی یہ قسم تو نہ بنی، غیر معلوم المعنی غیر معلوم دوسری قسم معلوم المعنی وہ تو میں معلوم ہے، غیر معلوم المراد۔ تو جب آپ کہتے ہیں ید کی مراد قدرت ہے، یہ تو معلوم المراد بھی ہوگی، یہ صفت تو تب بنے گی نا جب ید کا معنی قدرت نہ کریں، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کرنا، ورنہ ید کا صفت تو نہ باطل ہو جائے گا، ضروری ہے کہ معنی قدرت نہ کرو تاکہ ید اللہ کی صفت رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں بھئی، ادھر ہم کہہ رہے ہیں ید اللہ کی صفت ہے، دیکھو من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہو، ید کیا ہے؟ اللہ کی، اور نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ید کا معنی قدرت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس سے ید صفت نہیں رہے گی، صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت ہونا باطل کیسے ہوگا؟ صفت تو پھر بھی رہے گی، قدرت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو ید کا معنی قدرت کریں گے، صفت ہونا کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا رہا ہوں صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور پہلے ہم نے کہا ذاتیہ اور فعلیہ، یاد ہے؟ صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ معنی سے مراد معنی لغوی، مراد سے مراد مراد شرعی۔ توجہ، اب ید کو کیا کہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ید عضو ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ اب اللہ کے لیے ید تو ہے نا، عضو نہیں ہے، تو پھر صفت ہوگا، اور صفت کون سی ہوگی؟ اگر ہم کہتے ہیں صفت ہے محکم، تو محکم وہ ہوتی ہے جس کا معنی واضح ہو۔ جو ید کا معنی واضح ہے وہ تو ہاتھ ہے، اور وہ صفت نہیں ہے، وہ عضو ہے، عضو ہے نہیں۔ اب اس کا معنی کہ صفت ہے لیکن محکم تو ہو نہیں سکتی، اب صفت ہوگی متشابہ، اور متشابہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک غیر معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو۔ ید کا لغوی معنی معلوم ہے، لہٰذا
متشابہ کی یہ قسم بھی نہیں۔ متشابہ کی دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم لغوی معنی معلوم ہو اور شرعی مراد معلوم۔ ہمیں ید کا لغوی معنی تو معلوم ہے ہاتھ، اگر ید کا معنی قدرت ہے، اس کا معنی کہ مراد شرعی بھی معلوم ہے، تو پھر یہ صفت متشابہ کی کوئی قسم بھی نہ بنی۔ تو متشابہ کی دوسری قسم تب بنے گی لغوی معنی ہاتھ معلوم ہو اور ید سے مراد کیا ہے یہ معلوم نہ ہو۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لغوی تمہیں پہلے معلوم تھا ہاتھ ہے، اگر اس کا معنی قدرت کر لیا تو تمہیں شرعی بھی معلوم ہو گیا، اب یہ متشابہ کیسے رہے گی؟ لأن فی ابطال صفہ، اگر ید کا معنی قدرت کیا تو ید کا صفت ہونا باطل ہو جائے گا۔ یہ کیسا قرآن کا لفظ ہے، نہ اللہ کا عضو ہے نہ خدا کی صفت ہے، تو پھر ہے کیا؟ اس لیے ید کا معنی ید کا معنی ید، بھئی ہمارے حضرات نے تو ید کا معنی قدرت کیا ہے، امام سے فرماتے ہیں نہ کرو۔ اس کا جواب ید کا معنی قدرت یقین کے درجے میں کریں گے تو پھر مراد شرعی معلوم ہوگی، اور یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔ ہمارے متأخرین حضرات اس کا معنی قدرت کرتے ہیں لیکن یقین کے درجے میں نہیں بلکہ گمان کے درجے میں، تاکہ لوگ یہ امت کو دھوکہ نہ دیں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہاتھ ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ نہیں؟ بھئی ہاتھ ہے، ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچنے کے لیے کہتے ہیں کما یلیق بشانہ، تو ان کی بات عوام مان لیں گے اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے متاخرین نے کہا کہ ید کا معنی قدرت کر لو، اور ساتھ یہ فرمایا یمکن ان یراد بہ فلا یجزم۔ ابن حزم کا قول میں نقل کر چکا ہوں کہ یہ تعویل درجہ گمان میں کرتے ہیں، درجہ یقین میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان صرف فہم العامت عن الجسمیہ، تاکہ لوگ مجسمہ اور جسمیہ جو فتنہ ہے اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب عبارت سمجھ آئی؟ اچھی سے سمجھو۔ لأن فیہ ابطال صفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال، اور ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفۃ بلا کیف، ید خدا کی صفت ہے اور اس کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے۔